مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو ہمارے علماء نا اس چیز کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ جو عالم لوگوں میں چلتا پھرتا نہیں ہے، جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے، جو معاشرے میں ایک عام فرد کی طرح رہتے نہیں ہیں، ان میں اور سوسائٹی میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوسائٹی میں اور ان کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں پورے ہفتے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں دائیں گائیں بائیں گئے ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھا، ایک تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہوا ہے، پوری چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے اندر کوئی خامی نظر آئے، آپ کو بیان میں کوئی بات نظر آئے کہ یہ غلط ہے، کھلے دل سے کہہ دیا کرو۔ بعض دفعہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پرسنالٹی ایسی بنا لی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جب یہ آپ کی حالت ہو گئی تو سمجھ لو آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ سمجھتے ہو؟ اب بات سے بات نکلتی ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں، یہاں سارے جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میل بیٹھے ہوئے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جن میں جتنے بھی یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں کچھ کسی کے بیٹے ہوں گے، کچھ کسی کے ابا ہوں گے، کچھ کسی کے شوہر ہوں گے، کچھ کسی کے بھائی ہوں گے، اور کچھ سب کچھ ہوں گے۔ مرد کے اندر ایک بڑا عیب یہ ہے، خوب سمجھ لیں، کہ جب اسے یہ بتایا جائے نا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اس کو۔ یہاں سے آپ کا زوال شروع ہے۔ خاص طور پر مرد بیوی کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں آج کل۔ عورت نے اگر کہہ دیا نا اپنے شوہر سے کہ آپ کے اندر یہ عادت خراب ہے، اس کو آپ درست کریں، تو آدمی کہتے ہیں میری بیوی کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی؟ یہاں آ کے اس کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گھوم جاتا ہے کہ تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تکبر کا پوٹلا ہے آپ، تکبر کا بورا ہے۔ اپنی غلطی سننے کا اگر آپ میں تحمل نہیں ہے نا، آپ فرعون میں اور آپ میں کوئی فرق بولو نہیں۔ ایک دم جو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا، بیگم نے کچھ بول دیا، آج ہماری بیگم نے صبح مجھے کچھ بولا، مجھے بھی آیا ایک دم سے تیش آنے لگا، تو پھر میں نے کنٹرول کیا، میں نے کہا صحیح کہہ رہی، اس کو بولا میں نے کچھ بھی نہیں، واقعی صحیح، اس نے جو میری غلطی نکالی تھی وہ بالکل، وہ غلطی کیا تھی میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ بھائی کیوں بتاؤں آپ کو؟ ہماری غلطی ہم جانے، اللہ جانے۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ بیوی کے منہ سے اپنی غلطی کا سننا اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی۔ ابے یار ہم گیس بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں بھائی، تمہیں گھر میں ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے، اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، سمجھا تم ہمیں رہی ہو، سمجھا ہم تمہیں بجائے تم ہمیں سمجھا رہے۔ تو آدمی کو یہ نیچرل ہے ایک دم سے نا، تھوڑا سا وہ دماغ کی تاریں دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ باپ سمجھائے پھر بھی آدمی آج کل تو باپ کی بھی برداشت نہیں کر رہے، بیوی کی کام برداشت کریں گے؟ باپ کچھ بات سمجھا کے تو دیکھے۔ آج کل گھروں میں جو باپ اور بیٹے کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے کو چھیڑنا نہیں ہے بالکل، ان کی صنف نازک جو ہے یا ان کی طبع نازک پہ گنا نہ گزرے، اس لیے اچھے تعلقات ہوتے ہیں باپ بیٹے کے۔ جس گھر میں باپ بن کے دکھائے گا اس گھر میں تلواریں چلیں گی، بیٹے سنتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، باپ کئی دفعہ کیسز آتے ہیں، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے میرے سامنے، بیٹا میرے سامنے ہی بول رہا ہوتا ہے ابا کو، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار تم مجھے بڑا مان کے میرے ساتھ آئے ہو، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے اتنا چیخ رہے ہو تو باپ کے سامنے کتنا چیختے ہوگے؟ کسی غیر کے سامنے تو آدمی تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے نا، وہ 2 منٹ میں اندازہ ہوتا ہے فالٹ بیٹے میں ہے، یہ سن ہی نہیں رہا۔ ارے سن لے تھوڑی دیر یار، پھر بعد میں سمجھا دینا کہ ابا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہے بس۔ تو اس کا نا نشے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو آج کل سگریٹیں اور بار چائے 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 چائے، یہ سب چیزیں انسان کو ہائپر کرتی ہیں۔
فضول قسم کے یوٹیوب پہ نا کل میں نے دیکھا کافی کے فائدے. کوئی فائدہ نہیں ہے کافی کا, یہ یوٹیوبرز بیوقوف بناتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ کافی کی کمپنیاں یہ گڑبڑ کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے کافی کے فائدے پہ. کافی کا یہ نشہ ہے بھائی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, نہ چائے کا, نہ ہم بھی پیتے ہیں چائے لیکن فائدہ نہیں ہے, بس ویسے ہی پی لیتے ہیں کہ شکر ہے گٹکے سے بچے ہوئے چائے کی وجہ سے. جیسے جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں فلموں سے بچ گئے نا, ڈرامہ تو ڈرامہ ہے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن ارطغرل سے ہم اس لیے زیادہ پابندی نہیں لگاتے کہ چلو انڈین فلموں سے بچا ہوا ہے, اس بے حیائی سے بچا ہوا ہے, کوئی ہسٹری سن لے گا تو ہم بھی چائے یہ سوچ کے پی لیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کہہ سکتے ہیں ذہن فریش ہو جاتا ہے, تو تھکتا ہی اس کا ہے جو چائے کا عادی ہے, جب چائے چھوڑ دو گے تو فریش ہی رہے گا. ارے کوئی ہیروئن پیتا ہو, آپ اس سے کیوں پیتا ہے, کہتے ہیں پی کے فریش ہو جاتا ہے. تو کمبخت تو نے عادی بنا دیا ہے تو تجھے پینے کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو نہ پیتا تو ویسے ہی فریش رہتا. جو چائے نہیں پیتے ان کو چائے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جو پیتے ہیں ان کو پھر ضرورت پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو اس میں کوئی تو یہ جو نشے کی چیزیں ہیں نا, نشے کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا نقل کے, ایک نشے والے ماہر ایکسپرٹ تھے, ان سے میں نے نشے کی رپورٹیں لی. آئس پی رہے ہیں لوگ, آئس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, چرس, میں نے پوچھا چرس سے کیا ہوتا ہے, چرس سے یہ ہوتا ہے, ہیروئن سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا ہیروئن سے. اس نے کیا کیا پی رہے ہیں بھائی لوگ بیٹھ کے, چرسی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے تھے, اب تو چرسیوں کو گلے لگانے کا دل کرتا ہے. تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, لیکن ایسا نہ ہو چرس پینا شروع کر دیں آپ. تو بہت یعنی جو آج کل جو چیزیں پی جا رہی ہیں ان کے مقابلے میں چرس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اتنی خطرناک چیزیں پی رہے ہیں لوگ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شروع میں ہی مولوی بنا دیا تھا, ہم بھی پتہ نہیں کہیں سٹا وٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اللہ بچائے. تو مذہب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ذرا آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے اندر اتنی لچک پیدا کر دو. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بات بہت پیاری کیا کرتے تھے, بار بار کہتے تھے کہ دیکھو جس نے سننے کا تحمل پیدا کر لیا, تحمل تھوڑی گاڑی اردو ہے, سننے کی برداشت پیدا کر لی کہ میرے خلاف جب کوئی بولے میں سنوں, تو اللہ عمل کی توفیق بالآخر اس کو دے ہی دے گا. بے شک اس وقت عمل کی نیت نہ کرے, عمل کی نیت نہ کرے. عمل تو پھر اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ تو بہت مشکل کام ہے, اپنی برائی چھوڑ دینا. اپنی برائی برداشت کر لے, سننا میرے اندر یہ فالٹ ہے سن لے, اور کہہ دے ہاں یہ ہے, دعا کرو اللہ توفیق دے دے. یہ نہیں ہے آج کل. تو آپ کی بیگم اگر کبھی آپ کو کہا کرے نا کہ آپ کے اندر یہ فالٹ ہے کہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھوپڑی استعمال کیا کرو, شاید صحیح کہہ رہی ہو. اگرچہ آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات غلط کہہ رہی ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ میاں جب اس کو ایک دفعہ سمجھا دے کہ بیگم آپ کا بات صحیح ہے, اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے صحیح نہیں ہے. خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل ساس کا دیکھو نا کیسا اسٹائل ہوتا ہے, اسٹائل کی وجہ سے مسئلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ 2 منٹ کے لیے تمیز سے سن لے. جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرے فوراً بات کاٹ کے اس کا جواب نہ دیں آپ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بارے میں, تو اس وقت سن لیں, بعد میں کسی ٹائم پہ اس کی وضاحت کر دیں آپ کہ یہ میں ویسے آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یوں کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو آپ کو میرے بارے میں شکایت پہنچی ہے یا یہ جو خبر پہنچی ہے یہ ایسے ہے نہیں, میں ویسی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بعد میں کہہ دے, اس وقت نہ کہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ تو دین علماء سے ہی سیکھا جائے گا. ہاں علماء میں غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی, حکیموں میں 2 نمبر بھی ہیں اور مادہ فاسدہ نکالنے والے بھی ہیں, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, ہر طرح کے ہیں, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں ہوتے ہیں, فوج میں ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں ہوتے ہیں, ججز میں ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں 100% 1 نمبر ہو. سمجھتے ہو؟ شوہروں میں بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی, اور بیویوں میں بھی ہوتی ہیں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. شادی کر لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ٹھاک مہر دیکھ دیا کروڑوں روپے میں تحفظ کے لیے, بیگم اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. ہمارے پاس کیس آتے ہیں, پورا مکان لکھ دیا تھا, اس کے نام کر دیا تھا,
کیونکہ لڑکی والے کہہ رہے تھے ہمیں تحفظ چاہیے. اس مکھنچو کو یہ نہیں پتا کہ تجھے بھی تو تحفظ چاہیے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے اس لڑکی والوں کو تحفظ چاہیے تھا, اعتماد چاہیے تھا کہ بندہ 2 نمبر نہ ہو, کہیں طلاق نہ دے دے. تو آپ نے پورا بنگلہ لکھ دیا تاکہ یقین آ جائے کہ میں طلاق دینے والا نہیں ہوں, ورنہ بنگلہ دینا پڑے گا. تو آپ کو تو تحفظ چاہیے تھا. لوگ آ کے پھر رو رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, حضرت اتنا سونا لے کے بھاگ گئی. میں نے کہا اتنا گولڈ لکھا کیوں تھا بھائی, دیا کیوں تھا؟ کہہ رہے ہیں تحفظ کے لیے. ان کو ڈر تھا میں اجنبی آدمی ہوں. میں نے کہا یہ ڈر آپ کو نہیں تھا؟ کہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. لکھ دیا پورا مکان, گولڈ پکڑا دیا, شادی ہوئی, بیگم صاحبہ اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو عدالتوں نے شارٹ کرنا بہت آسان کر دیا ہے. فوراً جائے کورٹ میں, کورٹ کھولا کی ڈگری پکڑائے گی, وہاں سے جائے کسی اور سے شادی کرے, شادی کرتے ہی کسی اور سے کر لے, پھر کسی اور سے کر لے. قانونی تحفظ ہوگا اس کو, ٹھیک ہے نا, قانونی تحفظ. حکومت نے اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیے کہ بہت اچھا کر رہی ہو آپ. آپ دیکھیں 20-30 سالوں میں ہمارا فیملی سسٹم گیا تیل لینے. 2-4 مکھنچو بچ جائیں گے دنیا میں شریف سے, بے وقوف سے, باقی سب برباد. جب ظاہر ہے عورتیں یہ 2 نمبریاں کریں گی عدالتی خلا سے, تو پھر مرد بھی یہی کریں گے. وہ کہیں گے بھائی کسی پہ بھروسہ ہے نہیں. ابھی تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے شادی کی تو جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میرے نکاح سے دور نہیں جائے گی. جب مرد کو پتا ہے کبھی بھی جا سکتی ہے, تو پھر مرد بھی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, اور وہ بھی رسک پہ ہوگا کہ یار اتنا دل لگانے کی بیگم سے ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا میرا میٹر گھوم گیا, اس کو غصہ آگے بھاگ جائے گی, تو اتنی ہی اس پر عطائیں کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا ہے نا, بیگم کے نام پوری جائیداد کر دی, کیونکہ پتہ ہے یار بیگم کہاں بھاگے گی, پہلے مر گئی تو میرے بچوں کے پاس وراثت آئے گی, نہیں مری تو بیگم کا مال میرا مال. اس طرح لوگ محبتوں میں کرتے تھے, اب نہیں کریں گے. اب پتہ ہے یار میں نے دے دیا اس کو, ہی تو عدالت سے کھلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ. تو وہ جو رشتہ تھا نا, ریلیشن, وہ کہاں گیا ہے آج کل؟ بولو نا, ختم. اور یہ ہونے والا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, مگر نہ اسلامی نظریاتی کونسل کان دھر رہی ہے, نہ مسجد کے خطبہ اس پہ بات کر رہے ہیں, نہ عدالتوں میں اس پہ, نہ اسمبلیوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہمارے سیاسی لوگوں کے یہ مسائل ہیں ہی نہیں. تو بس جس پہ بھگتتی ہے وہ روتا ہوا آتا ہے میرے پاس, مفتی صاحب میں نے اچھی بھلی شادی کی تھی, اچھی بھلی میری بیوی تھی, ایک دن مجھے کچھ ناشتہ دیر سے بن کے میرے غصہ آ گیا تھا, اس وقت میں پان کھانا بھول گیا تھا, نسوار رکھنا بھول گیا تھا, اس وقت جو ہے نا ہو جائے لوگوں کے ساتھ, غصہ آ گیا تھا, میں نے غصے میں 2-4 الفاظ بول دے, میگا مارکیٹ سے شارٹ, اور بالآخر عدالت سے کھلا لے کے کہیں اور بچے بھی گئے. تو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ ایک دن پان نہ کھانا, نسوار نہ رکھنا مجھے کتنا مہنگا پڑ گیا. تو جس پہ آپ پہ اللہ نہ کرے جب گزرے گی, پھر آپ بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہو یار.